ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جہاں پر رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک سونے کی عادت ہو وہاں بے برکتی ہوتی ہے، اور جہاں پر رات کو جلد سونے، عشاء کی نماز پڑھ کر سونے اور صبح جلد اٹھ کر نماز پڑھ کر انسان اپنی زندگی کا آغاز کرے، وہاں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد قلب اور روح کو اللہ تعالیٰ کا وہ نور پہنچاتی ہے جس کی روح متلاشی ہے، کیونکہ قرآن مقدس یہ اللہ تعالیٰ کا نور اس میں بھرا ہوا ہے۔ جو بھی قرآن مقدس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کا نور اس کے قلب اور روح میں اترتا جاتا ہے، چونکہ روح کی غذا یہی نور ہے جو براہ راست کلام مقدس کی تلاوت کے ذریعے سے انسان کے قلب اور روح میں اتر جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن مقدس بہت زیادہ اور کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ، آپ کا قرب مجھے کس عمل میں سب سے زیادہ حاصل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کے ذریعے سے آپ نے پوچھا کہ تلاوت یہ قرآن مجید کی میں سمجھ کر کروں یا بلا سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں طریقے سے میرا قرب تمہیں حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی اور صبح و فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی اور تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم یہاں سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو کہ تم نے ہماری دی ہوئی امانت یعنی روح کو صحت مند رکھا، تندرست رکھا، نورانی بنایا، محنت کی، کوشش کی اور اس امانت کا تم نے بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا۔ میں آج تم سے راضی ہوں۔ نفس اور دشمن شیطان کو تم نے شکست دی اور ان کی ظلمتوں سے اس امانت کو یعنی روح کو تم نے محفوظ کیا۔ آج میں تمہیں اس کا بہترین اجر اور بدلہ دوں گا، لہذا اس کی روح کو اس کے مقام کے مطابق جنت کے اس حصے میں رہائش کے لیے عطا فرما دیا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں وہ قیامت تک راحت اور چین اور سکون والی زندگی گزارے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کی پابندی اور قرآن مقدس کی تلاوت کثرت سے کرنے اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز کا اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے، آمین۔